بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 144 سورہ نحل آیت نمبر 91۔ پہلی آیت کے اندر عہد کا ذکر تھا، جس میں خلاصہ قرآن ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کی آیت کے اندر، تو اسی خلاصہ قرآن کو عہد اللہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس عہد کو پورا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو بھی پورا رکھو، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو عہد کرتے ہو اس کو بھی پورا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے وہ اوامر کے اوپر عمل ہے اور نواہی سے اجتناب منع اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور پھر عہد توڑنے کے اوپر مسلسل زجرات ہے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم نے جو عہد کیا، اللہ سے وعدہ کرتے ہو کہ اللہ تیرے احکام کو مانیں گے، اور جن چیزوں سے تو نے روکا اللہ ان سے بچیں گے، اس کے اوپر تم نے اللہ سے قسم کھائی ہے، اللہ کو اس پر ذمہ دار ٹھہرایا ہے، تو اللہ کے نام پر قسم کھا کر اللہ کو ذمہ دار ٹھہرایا، اس لیے اس کو ابھی پورا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ عہد توڑنا یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے، جیسے کہ وہ عورت جو اپنا دھاگا کاٹتی ہے اور اس کے بعد اس کو وہ آخر میں صبح سے لے کر شام تک اور شام کو وہ توڑ دیتی ہے، ادھیڑ دیتی ہے، تو وہ ایک حمقا عورت ہے، ایسا نہ ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح کہا کہ عہد اس لیے توڑتے ہو کہ ایک جماعت دوسری سے بڑھ رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں دوسری جماعت ہے جس کی مال دولت زیادہ ہے، تو اس عہد کو توڑ کر اس دوسری جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہو دنیا کی غرض کے لیے، ایسا نہ کرو۔ اسی طرح پھر مزید اس کے اوپر زجر ہے کہ عہد توڑنے سے تمہارا اعتماد ٹوٹ جائے گا، تمہارے شاگرد اور تمہارے تابعدار لوگ جو ہے نا وہ تم پر اعتبار نہیں کریں گے، لوگ تم سے بدظن ہو جائیں گے اور تمہارے قدم پھسل جائیں گے، اور تمہیں سزا ملے گی کہ تم بدنام ہو جاؤ گے۔ اسی طرح عہد اس لیے توڑتے ہو کہ عہد توڑنا ایسا بری چیز ہے کہ دنیا کا مقصد ہے اور دنیا کی لالچ ہے، تو اس کی وجہ سے عہد کو مت توڑو، وعدے کو، اس لیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا خیر ہے، انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو ان باتوں کا تذکرہ ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو۔ مراد اس عہد سے توحید ہے یا احسان ہے اور اوامر اور نواہی ہے، یا عام عہد مراد ہے جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ عہد کرتے ہیں۔ اذا عاہدتم، جب تم آپس میں عہد کرتے ہو، ولا تنقضوا الایمان، اور نہ توڑو اپنی قسموں کو، بعد توکیدہا، مضبوط کرنے کے بعد۔ جب قسم کسی کام کے اوپر کھا لی ہے اور اس کو پکا کر لیا، قسم سب توکید کا معنی یہ کہ اللہ کا نام اس میں لے لیا اور قسم اللہ کے نام پر کھا لیے، اب اس کو نہ توڑو، اس کی حفاظت کرو۔ وقد جعلتم اللہ، حالانکہ بنایا ہے تم نے اللہ تعالیٰ کو، علیکم، اپنی قسموں کے اوپر، کفیلاً، ذمہ دار۔ علیکم معنی علی ایمانکم، اپنی قسموں کے اوپر تم نے اللہ کو ذمہ دار بنایا، یعنی اللہ کا نام لیا، تو جب اللہ کا نام لے لیا تو گویا کہ اللہ ذمہ دار بن گئے، اب اس کو توڑنا صحیح نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، قسموں کی پابندی کرتے ہو یا قسموں کو توڑتے ہو۔ ولا تکونوا سے زجر ہے کہ یہ عہد کو توڑنا یہ حماقت ہے، اور ایک تشبیہ دی جا رہی ایک عورت کے ساتھ ہو۔ عورت تو ویسے بھی عورت کم عقل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عورت بھی حمقا ہے۔ مکہ کے اندر ایک ریتا نام عورت تھی، اور وہ تھی بھی مجنونہ، اور وہ عورت ویسے بھی کم عقل ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ کہ وہ حائکہ بھی تھی۔ حائکہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دھاگے بننے وغیرہ کا کام کرتی تھی، تو اس میں اور بیوقوفی پائی جاتی ہے۔ وہ صبح سے اپنا اون کو یا روئی کو لے کر اس سے دھاگے بناتی اور اس کو کاٹتی تھی اون کو، اور عصر کے یا مغرب کے قریب کے وقت میں وہ اس کو دوبارہ ادھیڑ کر ذرے ذرے کر دیتی تھی، اس کے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ وہ جو اس نے اون کاٹی ہوئی ہے یا اس کو اس نے اس سے تار اور دھاگے بنائے ہوئے، تو اس طرح مت ہو جاؤ۔ گویا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب عہد کرتا ہے اور پھر آخر اس عہد کو توڑ دیتا ہے، اس کی وہ نمازیں، اس کی عبادات اور اس کا جو ایمان ہے وہ سب ضائع گیا،
گویا کہ بہت بڑا عرصہ اس نے اس کے اوپر پابندی کی، تو محنت کی، تو ایک چیز اس نے حاصل کی ہے، آخر میں جب دنیا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو وہ توڑتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے، شرک کرتا ہے، تو گویا کہ اس کی وہ ساری محنت اس نے ضائع کر دی، اس عورت کی طرح جس نے اپنے کاتے ہوئے دھاگے کو توڑ کر اور ادھیڑ دیا۔ ولا تکونوا، نہ ہو جاؤ کلتی، اس عورت کی طرح غزت نقضت، جس نے ادھیڑ دیا غزلہا، اپنے دھاگے کو۔ غزل سے مراد وہ اون ہے جس کو دھاگا بنایا، کاتی ہوئی اون۔ من بعد قوتن، یعنی کاتنے کے بعد، یعنی مضبوط کرنے کے بعد، تار کو مضبوط، ان کا آسن مانا ٹکڑے ٹکڑے، نقضت کا مانا ادھیڑنا، اور غزل سے مراد بمانا مغزول کے ہے، اس میں مفعول یعنی مصدر مبنی للمفعول ہے، وہ دھاگا جو اس کو چھوٹی روئی سے یا اون سے جو دھاگا بنا دیا جاتا ہے، اس دھاگے کو غزل کہتے ہیں۔ من بعد قوت، قوت کا معنی یہ ہے کہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد بالکل وہ دھاگا بن گیا، اس کو کاتا ہوا ہے۔ ان کاسن کا معنی یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ذرے کر کے اس کو چھوڑ دے، ایسا نہ ہو جا اس عورت کی طرح۔ تتخذون، یہاں حمزہ استفہامی مقدر ہے، اصل عبارت ہے اتتخذون، کیا تم بناتے ہو ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلن، دخل کہتے ہیں فساد کو، یعنی دخل فساد کا ذریعہ بناتے ہو، بینکم آپس میں۔ فساد کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھاتے اور پھر اس کو توڑ دیتے ہو، تو قسم کے ذریعے سے لوگوں پر، قسم اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگ مجھ پر اعتماد کریں، اور لوگ جب اعتماد کرتے ہیں تو پھر قسم کو فراڈ کر کے توڑ دیتا ہے، تو یہ ایک فساد ہے۔ ان تکون، اور یہ فساد تم اس وجہ سے کرتے ہو کہ ان مانا اصل میں عبارت ہے لأن تکون امتن ہی اربا، کہ ایک امت جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے، من امتن، دوسری سے۔ مثال طور پر دوسرا مد مقابل جماعت ہے، وہ کاروبار میں زیادہ ہے، اور وہ ہے مثلا یہ کہ کافر جماعت ہے، مرزائی ہے، کوئی اور کافرہ ہے، کافر جماعت ہے، اور یہ آدمی مسلمانوں کے ساتھ اس نے عہد کیا، ان کی جماعت میں شامل ہے، تو اپنی جماعت سے جو قسم کی ہے اس سے توڑ کر دوسروں کے ساتھ مل جاتا ہے، دنیا کی وجہ سے کہ ہم سے مال میں کیوں بڑھ گئے، مرتبہ میں کیوں بڑھ گئے، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ایک عہد کیا اس کو توڑ کر دوسری جماعت میں شامل ہوتے ہو، تو یہ گویا کہ اپنی قسموں کو تم نے ایک فساد کا ذریعہ بنایا ہے آپس میں۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ تو تمہارا امتحان لیتا ہے اس کے ذریعے۔ یہ اللہ نے کسی کو مال زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اور کوئی مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سے مطلب یہ ہے کہ انکار کرتا ہے، وہ مشرک بن چکا ہے، مبتدع بن چکا ہے، وہ مرزائی بن چکا ہے مال کے پیچھے، اور تم نے اپنی جماعت سے ہٹ گئے ہو، تو ایسا نہ کرو۔ وَلَوْ شَاءَ وَلَيُبَيِّنُنَّ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ خوب بیان کرے گا لکم، تمہارے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما وہ چیز کنتم فی تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ دنیا میں یہ جو اختلافی بات ہے کہ توحید کے ساتھ جن لوگوں نے اختلاف کیا اور سنت کے اندر جنہوں نے اختلاف کیا، تو اس اختلاف کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن واضح کرے گا کہ کون صحیح اور کون غلط ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جبری طور پر لوگوں کو مسلمان نہیں کرتا، اور جبری اسلام منظور نہیں ہے، وہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اس لیے کہا وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ چاہتا تو لَجَعَلَكُمْ، کر دیتا تم کو، امۃ واحدۃ، ایک جماعت، مانا ایک دین کے اوپر، یہ جبری ایمان ہوتا، لیکن یہ اللہ کو منظور نہیں۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، اور یہاں ضلال گمراہی سے مراد یہ کہ نقض عہد مراد ہے، یعنی وہ اپنے وعدے کو پھر توڑ دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، مانا عہد پر اس کو پکا کر دیتا ہے، وہ وعدہ نہیں توڑتا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ، اور ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا، عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کرتے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا سے تیسری مرتبہ ہے کہ عہد توڑنے پر زجر ہے، اور اس کے اندر وجہ اس کی یہ ہے کہ عہد مت توڑو، تمہارے تابعدار جو ہے، تمہارے کارکن، تمہارے مقتدی، تمہارے شاگرد، تمہارے مرید جو ہے، وہ تم پر ان کی اعتماد، ان کا بھروسہ تم سے اٹھ جائے گا، اور تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، لوگ تم سے بدظن ہو جائیں گے، اور تمہارا جو ایک لوگوں پر ایک اعتماد اور سہارا بیٹھا ہوا وہ ختم ہو جائے گا، اور تمہاری بدنامی ہو جائے گی، اور دنیا کے اندر اور آخرت میں تمہیں لیے عذاب عظیم ملے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، نہ پکڑو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلاً، مانا فساد، بینکم، آپس میں، فتزلہ، فتزلہ مانا اگر تم نے ایسا فساد کیا، قسموں کو توڑا، اور تم قسم توڑ گئے، تو فتزلہ، پسل جائیں گے، قدم بعد ثبوتہا، یعنی ان کے مضبوط ہو جانے کے بعد۔ ایک معنی یہ ہے کہ تمہارے تابعدار جو ہے وہ تم سے ان کے قدم پسل جائیں گے، مانا وہ دین سے ہٹ جائیں گے کہ یہ ہمارے بڑے جو ہے نا، ان کے اندر دینداری نہیں، تو ہمارے اندر کیا ہوگی، یا تمہارا جو قدم پسل جائے گا، مانا تمہارا اعتماد لوگوں سے ٹوٹ جائے گا۔
وَتَذُوقُوا السُّوءَ اور تم چکھو گے السوء مانا برائی، اس سے مراد بدنامی، تمہاری بدنامی ہو جائے گی، بما صددتم اس وجہ سے کہ تم نے روکا ہے لوگوں کو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اور روکنے کا وجہ یہ ہے کہ تم خود عمل نہیں کرتے اور وعدہ توڑتے ہو اور وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہو، جس کی وجہ سے گویا کہ تم نے لوگوں کو روکا ہے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔